اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پڑھے بولو اللهم صل على محمد وعلى محمد وسلم. عزاداران امام، گلستان ہند بامبے کی یہ دوسری مجلس ہے جو ان دو کلمات کے اوپر ہو رہی انشاءاللہ. یہ پورا عشرہ ہے 10 دن کا، 21 محرم تک انشاءاللہ. دوستو، کل جیسے میں نے کچھ باتیں کی تھی، کچھ معروضے کیے کہ یہ دو جملے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور کل سورہ الحمد کے بارے میں بتایا. اس کا مطلب ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. بے شک 200% اللہ سے مدد لینا ہے، لیکن ڈائریکٹ نہیں مانگنا، وسیلے سے مانگنا، واسطے سے مانگنا. ان ہستیوں سے مانگو جس کو اللہ نے بنایا. یہ بہت امپورٹنٹ جملہ تھا. لوگوں سے مت مانگو، جس کو اللہ نے بنایا اس کے ذریعے سے مانگو. اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں مانگ رہے. اگر آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، پوری ہسٹری، میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں. یہ بڑا امپورٹنٹ اشرا کہ نبی آدم سے ہماری ہسٹری شروع ہوتی ہے، خاتم تک پہنچتی ہے. کوئی نبی کا آپ یہ بتاؤ کہ ڈائریکٹ مانگا اور اس کی دعا قبول ہوتی. اگر آپ اوپر سے جا کے دیکھیں گے نبی آدم کے زمانے سے، ایون ہمارے باپ جناب آدم جب زمین پہ پہلی مرتبہ اوپر سے آئے نیچے جنت سے، کتنے لوگ تھے؟ اکیلے تھے آدم. کیسا زمانہ ہوگا، کیسا موقع ہوگا، آپ یہ کہیں امیجن. نہ لائٹ ہے، نہ گھر ہے، نہ پانی ہے. پانی بھی دریا ہے، کوئی ٹیپس ویپس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں تھا. زمین پہ کچھ نہیں تھا، ایک فلیٹ زمین تھی. پہاڑ تھے، جھاڑ تھے، اور نہ کوئی سایہ تھا. سایہ بھی جھاڑ کا سایہ تھا. کوئی گھر بنا نہیں تھا. He was all alone. He was all alone. Absolutely alone. جب آئے اوپر سے نیچے تو وہ دن کا وقت، رات نہیں تھی، دن کا وقت. آئے کیسا؟ جناب جبرائیل سامنے چل رہے تھے، آسمان سے اوپر سے جنت سے جو آ رہے. اور یہ کوئی نہیں بتا سکتا کتنا ٹائم لیا. وہ بہت امپورٹنٹ ہے. کتنا ٹائم لیا کوئی نہیں بتا سکتا. اتنا ہزاروں میل. ایون اگر آج آپ سائنس سے پوچھے، سائنس اتنی دنیا ترقی کر گئی. جوپیٹر اور مارس کی ہم بات کرتے ہیں، سائنس جوپیٹر اور مارس. اور ایک بات اور آپ کو بولو، سائنس نے جتنا ریسرچ کیا نا، اسپیس میں کیا، آسمانوں میں کیا. آسمانوں میں نہیں، ہوا میں کیا، اوپر. زمین کے نیچے ان کا کوئی زیادہ ریسرچ نہیں ہے، نہ سمندر کے نیچے کوئی زیادہ ریسرچ ہے. عجیب بات ہے. آج اگر آپ سائنس کو جا کے گوگل پہ بھی چیک کرو، اوپر پورا ریسرچ ہے ان پہ زیادہ زیادہ. میں یہ نہیں بولا کہ نیچے نہیں کیا، زمین کے نیچے بھی ہے، لیکن جتنا ریسرچ انہوں نے اوپر کیا، پانی میں کیا، سمندر میں کیا، اوشنس میں نہیں کیا، کر ہی نہیں سکتے. تو جب سائنس کیا بولتی ہے، یہ آسمان جو آپ دیکھ رہے اوپر، سائنس اس کو کیا بولتی؟ سائنس یہ بولتی ہے، اگر آپ سائنس سے پوچھو تو یہ پانی کا عکس بولتی. سمندر، آسمان ان کی نگاہ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے. سائنٹسٹ آج کے جتنے ہیں ان کی نگاہ میں آسمان کوئی چیز نہیں ہے. بولتے یہ اوپر جو آسمان ہے یہ ایک عکس ہے، پانی کا اوپر عکس ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے. جبکہ اچھا آسمان تک کوئی نہیں گیا، خالی اسپیس میں گئے، مون تک گئے، جوپیٹر تک تھوڑی گئے. کوئی انسان گیا جوپیٹر تک؟ ریسرچ کر رہے وہ لوگ. آسمان جوپیٹر اور مارس سے اوپر ہے، لیکن ان کی نگاہ میں، سائنس کی نگاہ میں ایک عکس ہے خالی. کتنی عجیب بات ہے. اور اسلام کیا بولتا؟ یہ ایک آسمان تھوڑی ہے. کیا بولتا یار، ایک آسمان تھوڑی ہے، 7 آسمان بتاتا. لیکن سائنس ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے حجت اسلام ہے. سائنس اسلام نہیں، اسلام اسلام ہے. جو معصومین کی سیئنگ سے وہ اسلام ہے. ہر آسمان کے اوپر فرشتے، یہ آسمان کے اوپر اور ایک آسمان ہے.
وہ یاقوت کا ہے. یاقوت سمجھتے نا, گھروں میں تو ہوں گے نا یاقوت. اس کے بعد پھر اس کا ہے سلور کا, چاندی کا, سونے کا, ریڈ گولڈ, اس طرح کے بتائے گئے. اور یہ ساری ہماری کتابوں میں بھی ہے, ان کی کتابوں میں. علامہ مجلسی نے بہار میں بھی لکھا, حیات القلوب میں بھی لکھا, نجم الحسن قرارویم نے تاریخ اسلام میں بھی لکھا. یہ سارے ہمارے بڑے علماء نے اس کی ہسٹری لکھی. میں ہسٹری نہیں بتا رہا, میں خالی آپ کو بتاتے جا. تو اوپر ہر ملائکہ, ہر آسمان پہ جو یہ اللہ کی مخلوق ہے, ملائکہ اینجلز جو ہے لاکھوں کی تعداد میں ہے. اور کوئی خالی بیٹھا ہوا نہیں ہے گوسپ کرتے ہوئے ہماری طرح. ہم کو موقع ملا تو ہم تو صرف گوسپ ہی کرے, فرش اعضاء کو نہیں چھوڑتے, مسجد کو نہیں چھوڑتے. میں کیا بول رہا ہوں. اس کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا. ایک عجیب ایک بات آئی تو میرے کو یاد آیا. پہلے آسمان پہ صبح صبح فرشتوں نے دیکھا کہ بہت بڑا نوٹس, میں اپنی لینگویج میں بولا آپ کو سمجھانے کے لیے, نوٹس بورڈ کے اوپر ایک چیز ایک نیوز لکھی ہوئی تھی پہلے آسمان میں کہ اللہ کی بندوں میں, اللہ کی مخلوق میں ایک بڑا عبادت گزار ہے اور وہی جہنم میں جائے گا. پورے فرشتے پریشان ہوئے کہ ہم تو نہیں, ایک بہت اچھا پیغام ہے اس میں, ہم تو نہیں ہے. یہ لوگ کیا کریں, اچھا پہلے آسمان کے جو فرشتے وہ دوسرے آسمان تک جاتے, بس ان کا پرمیشن سیکنڈ آسمان تک. جو سیکنڈ پہ ہے وہ تھرڈ پہ ہے فورتھ, فورتھ پہ ہے ففتھ, اس طرح. ایسا نہیں کہ لوگ اوپر چلے جائے. اور ایک بات آپ کو عجیب لگے گی, شیطان جو ہے, شیطان اپنا دوست فرینڈ, بامبے والا ان کا نہیں بول رہا میں, جو شیطان ہے ہمارے رسول سے پہلے تک وہ 4 آسمان تک جاتا تھا. وہ جو اوپر کی مخلوق ہے نا, وہ اوپر سے نیچے آیا تھا, تو 4تھے آسمان تک اس کو پرمیشن تھا. سرکار کی ولادت کے بعد پورے پرمیشن بند ہو گئے اسے, اب زمین پہ ہی ہے وہ, اس لیے اتنا تنگ کر رہا نہیں. تو صبح صبح ایک نوٹس بورڈ پہ دیکھا, دیکھیے آپ بعد میں نہیں پوچھنا نوٹس بورڈ کیسا تھا, میں سمجھانے کے لیے بول رہا. ایک نوٹس بورڈ پہ لکھا پہلے آسمان کے کہ بہت اللہ کی ایک مخلوق ہے جو بہت عبادت, بڑی عبادت کرتا, وہی اسی کو اللہ جہنم میں ڈالے. گھبرا گئے فرشتے پر, کہیں ہم تو نہیں. یہ میسج ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز کو دیکھے پہلے اپنے آپ کو چیک کرو کہ یار کہیں میں تو نہیں پھنسوں گا اس. ہم کیا کرتے ہیں, ہم بتا رہے ہیں میں تو بامبے کا سب سے بڑا نیک آدمی ہوں, مجھے کیا ہے. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ میں نیک ہوں. سب سے پہلے چیز یہ نکالنا, عبادت اسی کی ایک قبول ہوگی اگر میں کثرت سے عبادت کرنے لگوں. تو میرے ذہن میں کیا آ جاتا, مجھ سے زیادہ پائس کون ہے, مجھ سے اچھا کون ہے, مجھ سے اچھا نیک کون ہے. اس چیزوں کے غرور کو توڑنے کے لیے امام علی نے دعائے کمیل میں کہا کہ اللہ وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. میں کیا بول رہا تھا, ہمارا غرور کو توڑنے کے لیے. ہم کو عبادتوں کا غرور ہے نا کہ میں اتنا ڈونیشن دیتا ہوں, میں اتنے سجدے کرتا ہوں, میں اتنا قرآن پڑھتا ہوں, میں یہ نیکی کرتا, یہ نیکی کرتا. ہمارے غرور کو توڑنے کے لیے مولا علی نے کہا کہ اللہ وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. جب وہ بول رہا کون, یہ آپ اور ہم نہیں بول رہے, لیکن میں بول سکتا میرے وہ گناہ معاف, اس لیے کہ مجھے نالج نہیں. لیکن امام علی جو زمین سے زیادہ آسمانوں میں راستوں سے واقف, جو نسلوں سے واقف, 70,000 نسلوں سے واقف, صرف انسانوں کی نسلوں سے ہی, چونٹیوں کی نسلوں سے بھی واقف. کیا بول رہا, اب سوچو میں کیا بول رہا کہ وہ علی اگر یہ بولے کہ اللہ وہ گناہ معاف, ہمارے غرور کو توڑنے کے لیے تمہارے ذہنوں میں غفلت, اگنورنس ہے نا, اس اگنورنس کو توڑ. عبادت کر کے یہ مت بولو کہ میں سب سے بڑا پائس, تو ہو سکتا ہے تمہاری عبادت شیطان کروا رہا. میں کیا بول رہا ہوں, بہت بار شیطان پائس. شیطان نے بڑے بڑے علماء سے کتابیں لکھوائی ہیں, کتابیں کیوں, اسی کے خلاف لکھوا کے اس کو پاپولر کر دیا. اس کے ذہن میں کیا ڈالا, تم تو اتنے بڑے پاپولر ہو گئے, ختم ہو گیا. اللہ کے لیے نہیں لکھوائی, صرف اس کو خراب کرنے کی. اسی میں پوری مجلس ہو جائے گی. تو ہر آسمان کے اوپر, اب پہلے آسمان کے بچے دوسرے آسمان پہ گئے, کیا کہ بولے بھائی یہ کیا نوٹس ہے. وہ لوگ بھی گھبرا گئے, کہیں ہمارے اوپر تو نہیں ہے. دوسرے تیسرے چوتھے ایسے جاتے جاتے اوپر جو عرش الہی جان ٹاپ براس کے, میری لینگویج ہے یہ, ٹاپ براس کے جو ملائکہ ہے نا, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, بڑے بڑے ملک جو ان کے پاس گئے. جبرائیل نے نوٹس پڑھی, جبرائیل معصوم ملک ہے, ان سے کوئی گناہ کا تصور بھی نہیں. وہ گھبرا گیا, کہیں میں تو نہیں. جب پورے ہو گئے
بچہ کون؟ ایک بچہ تھا، کانا من الجن، اس نے کہا میں دعا کرتا ہوں، تو وہی تھا وہ. اتنی عبادت کے بعد کہاں گیا؟ جہنم میں گیا. اس کے بعد آپ سوچو، اللہ کی معرفت، اللہ کی عبادت، اگر معصومین کو چھوڑ دو، معصومین کی بات نہیں کر رہا، جنوں میں اور انسانوں کی بات، اہل بیت کو چھوڑ دو، معصومین کو چھوڑ دو، اتنی عبادت کسی نے نہیں کی، اتنی عبادت. اس کا ایک سجدہ 40,000 سال زمین پہ رکھ کے بولتا تھا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. مذاق نہیں ہے. لیکن اب یہاں پہ کرم پروردگار دیکھنا کہ اگر کوئی اتنی عبادت کرے تو وہ زمین سے اس نے آسمانوں پہ اٹھا لیا. اس اللہ ہمیشہ ریوارڈ کرتا. قرآن میں بھی بولتا ذرہ برابر بھی، ذرہ کس کو بولتے جو نظر نہیں ہے، ذرہ برابر بھی تم نیکی کرو گے تو میں تم کو اجر دوں. مثال کے طور پہ کوئی آپ کسی کو پانی پلا رہے، وہ پانی بھی چلو آپ محنت کریں، کسی مومن کو دیکھ کے مسکرانا وہ بھی عبادت ہے. ہم مسکراتے، غصے میں آ گئے تو یوں منہ پھیل لیتے. مومن کو دیکھ کے مسکراؤ، لیکن مسکرانا خالی چہرے سے نہیں، دل سے بھی. کیا بولو؟ دل سے. یہ نہیں کہ میں سامنے تو مل رہا ہوں، ہاتھ ملا رہا ہوں، لیکن میرے دل میں بھرا ہوا ان کے لیے، وہ ہے ہی نہیں بات. وہ مومن بن ہی نہیں سکتا. سب سے پہلے ٹرانسپیرنسی آنا ہمارے پاس، اس کی عبادت صحیح ہے، پھر اس کی دعا. دیکھیے جب انسان اس اسٹیج پہ پہنچتا ہے عبادت کی کثرت، تم کو دعاؤں کی قبولیت ہے. ایسے لوگ آج بھی ہے ایران میں، نجف اشرف میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کے پاس آپ جاؤ، انہوں خالی ایسا ہاتھ اٹھا دیا کہ آپ کی دعا. آج بھی بارش نہیں ہو رہی، ایسے لوگوں کو لے کے جا کے وہ پھر نماز پڑھتے. بارش کتنے اب مثال کے طور پہ آغا بہجت تھے. آغا بہجت کیا تھے؟ یہی تو تھے کہ جن کے سامنے سے پورے پردے ہٹے. روحانیت میں آج کے دور میں ان سے بہتر کوئی نہیں. تو کیسے روحانیت میں؟ اور ان کے لیے زمین ایسے کھینچ گئی تھی. کبھی ٹہران میں نظر مجلس پڑھ رہے، کبھی خم میں مدد پڑھ رہے، کبھی مشہد مقدر. ٹائم اور جگہ کا کچھ نہیں. اس میں آپ تعجب مت کرو. تھوڑا سا علم آصف ابن برقیہ کو اللہ نے دیا، تھوڑا، قرآن میں بولا تھوڑا سا. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آصف ابن برقیہ نے جناب سلیمان کو پلک جھپکنے پہ میں تختے بلخیس منگوا لوں گا، جو ہزاروں میل دور ہے. کہا آپ خالی اپنے پلک جھپکو، اتنی دیر میں منگوا لوں گا. اور وہی کیا ہونا. قرآن بولا ہم نے تھوڑا سا علم دیا. اگر کوئی امام المبین ہو، میرے مولا کیا بولا؟ کل شین احسن فی امام المبین، پورا علم. تو ایسی علم معصومین نے لوگوں تک پہنچا ہے. ایسے لوگوں کی دعائیں جلدی. دعا ایک سپر ہے، یاد رکھو. دعا میں کبھی تکلف نہیں کرنا، نہ شرمانا. دعا تمہاری زندگی کو بدلتی، دعا تمہاری ڈیسٹینی کو بدلتی. دعا تمہاری ایسی چیز ہے کہ بندے سے اللہ کے رشتے کو مضبوط کرتی. ورنہ ہمارا کیا رشتہ اللہ سے؟ ہمیں گناہگار، اس کی مخلوق. لیکن اگر اللہ سے ریلیشن شپ کو بلڈ کرنا ہے، وہ دعا کے ذریعے بلڈ کرنا. اور سب سے زیادہ جو اس کو پسند ہے، بندہ جب اس سے مانگتا ہے تو وہ خوش ہوتا جاتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ دعا وسیلہ. دیکھیے بہت کامن چیز ہے دعا. تو ہر آدمی، میں ہندو بھی مانگ رہا، جن کو سب کو چھوڑو، فرعون دعا مانگتا تھا، اپنے آپ کو خدا بول رہا، پھر بھی دعا مانگ رہا. اس کو تو دل میں تو معلوم تھا نا کہ میں خدا نہیں ہوں، دل میں سے تو ایکسپٹ کرتا تھا کہ میں خدا نہیں. تو دعا ہر نے مانگی، سب مانگتے دعا. لیکن دعا کے ساتھ کس سے مانگنا وہ اصل بات چلی کہ کس سے مانگنا. نبی آدم سے لے کے اگر شروع کرے، قرآن کی ایک آیت ہے 37 آیت سورہ بقرہ. نبی آدم جب بات وہاں چھوڑا تھا، میں پلٹ کے وہیں جا رہا ہوں. نبی آدم زمین پر آئے تو دن کا وقت تھا، صبح کا وقت. اب کیا صبح تھی وہ کتابوں میں نہیں، یہ کہ دن کے وقت پہ دن میں آئے. آدم جناب جبرائیل نے کہا نبی آدم اب آپ یہیں رہیے. تو بولے میں کیا کروں گا؟ تو بولے بس یہیں اللہ کی عبادت کرتا. ٹھیک ہے، حکم الہی ہے، اکیلے آل الون. نہ بیوی جناب ہوا کہیں اور آئی، یہ کبھی اور زمین پہ آ گئے. اب آ کے کرنا کیا؟ ان کو کچھ نہیں معلوم نبی آدم کو،
دیکھیے اس کو معلوم جس کے سامنے دنیا بنی، کیا آدم کو تھوڑی معلوم ہے. تو میرا معصوم امام میرا امام بول سکتا، ان کو کیا دن آئے نبی آدم سمجھ لو پورا یہ ایسی رہی گی روشنی، سورج ایسی رہے گا. ظہر ہوئی، اثر ہوئی، اثر کے بعد سورج سیٹ ہونے لگا، ڈوبنے لگا. اب یہ گھبرانے لگے، گھبراتے 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 سورج پورا ڈوب، سن سیٹ ہو گیا، پوری دنیا اندھیری ہو گئی. اور یہ جو تاریخیں تھی نا، یہ فل مون کی تاریخیں نہیں تھی، ابتدائی مہینہ کا تھا، یہ آخری مہینے کا تھا. اب نبی آدم نے رونا شروع کر دیا. آدم اتنا بڑا نبی رونے لگے اندھیرے سے، اتنا روئے رات بھر روتے رہے اندھیرے سے. کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کیا روایتوں میں کہ ہاتھ کو ہاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. یہاں ایک بات اور روک کے بولو، یہی حشر ہمارا بھی ہونے والا ہے. خبر کیا؟ یہی حشر ہمارا بھی ہونا. اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم کو معاف کر دے. اسی لیے آپ جو نماز پڑھتے پہلی رات کی، اس کی نیت کرتے وحشت خبر. وحشت کس کو بولتے؟ یہی وہ وحشت. میں ایک بات یہاں روک کے بولتا، آپ انصاف سے بولو. کبھی میں رات میں اپنے بیڈ پہ سوتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ آج تو میں نرم تکیے پہ سو رہا، کل میں کہیں اور سوؤں گا. کبھی دن بھر میں یا پوری لائف میں ایک دفعہ بھی پہلی رات کے بارے میں سوچے کہ ایک رات ہماری زندگی میں آنے والی. اسی لیے استغفار کرو، دعا مانگو. ابھی دعا اور عبادت وہ میرے ٹاپک کی دعا ہے نا، اللہ کی عبادت اور دعا. تو اب یہی زندگی میں دعا مانگو. دعا صرف اپنی زندگی کے لیے نہیں مانگا، اللہ مجھے یہ بزنس دے دے، اتنا پیسہ دے دے، یہ گھر دے دے، یہ گاڑی دے دے، یہ دے دے، یہ دے. یہ بھی نہیں بول رہا اسلام، پلیز غور سے سنو. یہ بھی نہیں بول رہا کہ تم صرف آخرت کے لیے دعا مانگو. نو، آپ سورہ پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا آتنا فی الدنیا والآخرہ. ہم سورہ ہے پورا قرآن ہم خروج میں پڑھتے، ربنا آتنا فی الدنیا والا، ہم کو دنیا بھی دے اور آخرت بھی. دعا یہ کرو، یہ نہیں کرنا کہ صرف ہم کو اس کی دعا، دنیا کے لیے بھی مانگو. یہاں پہ امام علی کا جملہ سنو غور سے. دنیا کیوں مانگو؟ آپ بولیں گے دنیا کیا مانگو؟ امام علی نے کہا یہ جو دنیا کو اللہ نے سجایا ہے، کیا کافر اور مشرک کے لیے سجایا؟ مومن کے لیے سجایا. تم دنیا بھی مانگنا، لیکن اس کے ساتھ یہ بولنا کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تو جو بھی دے رہا میرے ساتھ مجھے توفیق دے. اچھا ایک بات اور بول دیتے، عبادت کی بات آئی. عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے دیکھیے مجھے بڑا شوق ہے کہ میں نماز شوق میں نہیں پڑھتا، توفیق نہیں ملتی. میری خواہش ہے کہ میں یہ بندے کی مدد کروں، میں نہیں کر. میری خواہش ہے کہ میں زیارت پہ جاؤں، میں نہیں جا رہا. میری خواہش ہے کہ میں لوگوں کو بلاؤں، کھانا کھلاؤں، میرے لیے نہیں میں بول رہا. تو یہ ساری عبادت ہے نا، کسی مومن کو کھانا کھلانا، کسی مومن کی مدد کرنا، یہ سب عبادت ہے نا. اور میرا شوق ہے لیکن میرے سے ہو رہا نہیں. تو کہا 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ، روز صبح میں، روز کوئی عبادت اللہ کی، تو اللہ تم کو توفیق دیتا. امام علی نقی علیہ، امام حسن عسکری علیہ. کتنی عجیب بات ہے نہیں. عبادت کے شوق کے لیے اللہ کی حدیث، اللہ کے رسول کے کہ عبادت کے شوق کے لیے میرے 10ویں اور 11ویں وارث کا واسطہ دو، اللہ تم کو توفیق دیتا. آپ کر کے دیکھو، آپ کو اللہ اسباب پیدا کرتا، اسباب پیدا کر کے آپ کو دعا کیا کرنا ہے کہ پروردگار تجھے امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری السلام کا واسطہ، مجھے تیری عبادت کرنے کا شوق عطا کر. دیکھیے خالی آمین نہیں، تھوڑا کرنا بھی پڑتا. بہت اچھی بات ہے آمین بولنے سے، لیکن آپ کو محنت بھی کرنا ہے. آپ خالی دعا مانگو، دعا مانگی یو ٹرائی، تو آپ کے لیے خود بخود راستے بند. مثال کے طور پر نماز شب پڑھنا چاہ رہے، آپ نیت ہے رات میں سونے سے پہلے میں اٹھوں گا پڑھوں گا، نہیں اٹھتے آپ. یہ دعا مانگنے سے اللہ مدد ہوتی، آپ اٹھ جاتے. آپ کا دل ہے کہ میں اس کو مدد کروں، پیسے میں ٹائم ہی نہیں مل رہا، آپ کے لیے اللہ وقت نکلواتا، راستے بناتا. مسبب الاسباب ہے، اسباب بناتا اور آپ لے جا کے یہ کام کر لیتے. کیا ہوتا ہے ایک عبادتوں کو چھوٹا موٹا غور سے سنو، ایک عبادت تمہارے سارے اعمال کو قبول کرا دے گی. ایک عبادت تمہاری خبر میں تم کو کام آئے گی کہ تو نے وہ کیا تھا. 1000 واقعات ہے، وہ پانی والا واقعہ، وہ مچھلی، وہ اپنے مکھی والا واقعہ، مسکٹوں والا واقعہ کیا تھا. وہ عالم دین سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی ساری عبادتوں میں کتابیں لکھی، مدد سے چلا، یہ کیا وہ کیا،
سب سے بڑی عبادت کون سی تھی جو اللہ کو پسند ہے؟ تو ہنسنے لگے، مسکرا کے بولے گا اگر میں بولوں تو تم کو یقین نہ کہ میرے سارے اعمال ایک طرف ہو، سارے اعمال ایک طرف ہو، ایک چھوٹا سا میرا عمل اللہ کو اتنا یہ عبادت میری پسند ہے کہ اس نے سب سے زیادہ ریوارڈ اسی میں دیا، سب سے زیادہ اجر اسی میں دیا۔ کہا کہ وہ واقعات میرے ساتھ ہو گیا مجھے یاد بھی نہیں تھا۔ عالم دین ہے، اتنا شاید مقدس کا واقعہ ہے یا شیخ مرتضیٰ، بہرحال جو بھی ہے اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ لکھ رہے کہ پرانا زمانہ کتاب لکھ رہے سامنے چراغ جل رہا، اس زمانے میں لائٹ سسٹم نہیں تھا، کینڈل جل رہی، چراغ جو بھی تھا۔ دیکھیے لائٹ کے اوپر پروانے نہیں آتے لیکن چراغ کے اوپر وہ چھوٹے چھوٹے اللہ کی مخلوق، کچھ آ رہا سمجھ میں آتے نا، چھوٹی چھوٹی، اتنا نظر میں اتنے رہتے، ان کی جانی کتنی رہتی ہے، اتنے سی تو کیا شان ہے پروردگار، شان ہے اللہ کی، شان ہے اللہ کی۔ اچھا میں دیکھیے مجھے میں کیا کروں، میری مجبوری، اتنی چیزیں رہتے سر میں بات نکلتی۔ کبھی بھی جھاڑ کو دو، گرینری، پورا جھاڑ، گھنا جھاڑ پتوں کو، اس کی تعریف کرو، تسبیحات اربع پڑھو، گرینری، پوری ہر طرف گرینری، کیا شان ہے اس کی، کیسا سجایا دنیا کو۔ کیا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، اس کی تعریف، الحمدللہ، پھر اس کی تعریف، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سب سے بڑا نام ہے اس کا، وحدانیت کیا، اللہ اکبر۔ اب ایک دفعہ پڑھ کے دیکھو، ذروں کو دیکھو، فلائٹ میں جب آپ جاتے، میں آپ کو بتا رہا کہ عبادت، صرف عبادت، پورے 10 دن اسی میں بولوں گا، فلائٹ میں جا رہے، نیچے ونڈو میں سے دیکھو کیا خوبصورت مناظر رہتے، جو کلاؤڈز ہے، ایک پہاڑ، ایک یہ، اس کے بعد اگر سورج پڑا تو کلرفل ہو جاتے ہیں۔ کیا شان ہے اللہ کی کہ ان سب کو اللہ نے بنایا، اور ہوا میں معلق ہے۔ یا میرے مولا کا جملہ یاد آتا، میں علی ہوں جو بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں، میں وہ علی ہوں جو بادلوں کو آراستہ کرتا ہوں۔ آراستہ کرنا ڈیکوریٹ کرنا، تو یہ جتنا آپ دیکھ رہے ڈیکوریشن، یہ میرے مولا کا کر ہوں۔ تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں جو چیز دیکھو تم کو اللہ کی عبادت کرنا۔ کسی کو اچھے انسان کو دیکھو، اچھا خوبصورت انسان، اللہ کی تعریف کرو کہ اللہ کیا کیا بنا ہے۔ کوئی جانور کو دیکھو، جب آپ پانی کے جانوروں کو دیکھو کیا کلرفل ہے، کیا شان ہے اللہ کی۔ اتنا جانور بھی ہے، اتنا بڑا جانور بھی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ آگے کی مجلس میں آئے گا۔ تو وہ جو اتنے چھوٹے چھوٹے پروانے تھے، بڑا مشہور آ گیا، 1 منٹ میں ختم کر کہ عمل قبول کیسے۔ ہماری نگاہ میں کیا ہے، میں اگر $100,000 کسی کو دوں گا وہ سب سے بڑی نیکی ہے، 1 لاکھ روپے کسی کو دوں گا وہ سب سے بڑی نیکی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مت دو، میرا مطلب وہ نہیں ہے، آپ دینا ضرور، جتنی جس کو نیڈ ہے وہ جتنا تم اگر افورڈ کر سکتے تو دے دو۔ یا کیا کرو، ہر مہینے، یہ عجیب عبادت ہے دوستو، ہر مہینے فکس کر دو، مثال کے طور پر $1000، $1000 بامبے میں کوئی چیز نہیں، انڈیا میں کوئی چیز نہیں، ہم ایک دفعہ ریسٹورینٹ گئے تھے، 2-3 ہزار روپے خرچ کر، مثال دے رہا، چن لینا، مثال کے طور پر بامبے میں رہتے ہیں، بامبے میں دیکھ لینا کہ یہ جو عبادت جلدی قبول ہوتی، جو ایک پروٹیکشن ہوتا، جو آپ کو بلاؤں مصیبتوں سے بچا لیتا۔ اب مثال کے طور پر کووڈ یہ بیماری چل رہی ہے، وائرس چل رہا ہے، ہم کیا سمجھ گئے کہ ہم بچے ہیں وائرس سے، اپنی طرف سے بچے، ہم نے ویکسین لے لی، ویکسین ضرور لو، ویکسینیٹڈ ضرور ہو، میں منع نہیں کر رہا، میں ویکسین لے لی تو میں بچ گیا، یا میں پورا اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیا تو بچ گیا، نہیں، نہ کوارنٹین کرے تو کوئی بچا، نہ ویکسین سے بچا، اس نے بچایا۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ میں احتیاط کیا تو میں بچ گیا، نہیں، ہماری طاقت ہی کیا ہے، کیا وائرس انٹر نہیں ہو سکتا۔ یہ فکر کس کی ہے معلوم؟ نمرود کی ہے۔ نمرود نے کیا، نمرود کو نجومی نے کیا کہا تھا، ایک مچھر تجھے تیری موت بنے گا، بولا مچھر اب مجھے کاٹے گا اور میں مروں گا، میں تو خدا ہوں، میں یوں کر کے مار دوں گا، رائٹ۔ اسے پورے گلاس کا وہ بنا لیا۔ پلیز، آپ واقعہ مشہور ہے لیکن میں میری منہ سے سنے، نیا پوائنٹ دے رہا آپ کو، پورا گلاس کا بنا لیا، اندر چلے گئے، جیسے آج ہم کوارنٹین میں اندر جا رہے ہیں نا، 14 دن اندر جا رہے ہیں، کیا وائرس نہیں آئے گا؟ ارے بابا اللہ چاہے تو وہاں پہ بھی پہنچے گا، کیسا پہنچا؟ نمرود اندر چلا گیا، پورا بند کر لیا، اور اندر جو بھی اس زمانے کا ایئر کنڈیشن سسٹم تھا میں کیا بول رہا ہوں، جو بھی ایئر کنڈیشن سسٹم تھا لگ گیا، خدا ہے، ریڈی میڈ خدا لگ گیا پورا۔ اس کے بعد اب انہیں اتنا ریلیکس ہو گیا تھا کہ میں تو بچ گیا، مجھے کیسا مارے گا؟
اس کو یہ عقل نہیں تھی کہ اللہ باہر سے تھوڑی بھیجے، وہ خادر مطلق ہے، وہیں پیدا کر دیا. نہیں، یہ ہے اصل بات. اللہ خالق ہے، جہاں چاہے پیدا کرے، اس نے وہیں پیدا کر دیا. تو اب تو وہ تو گھبرا گیا کہ یہ آیا کیسے جب اتنا ایٹ ٹائٹ ہو جائے. اس نے اپنے لوگوں کو بلا کے چیخ پکار کی، یہ آیا کہاں سے؟ انہوں نے کہا ہم کو کیا معلوم، کوئی آ ہی نہیں سکتا اندر. تو اب معصوم کہتے ہیں کہ اللہ خادر مطلق ہے، خالق ہے کائنات ہے، اس نے وہی پیدا کر دیا. تو ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ ہم بچ جائیں گے وائرس سے. کبھی یہ سوچو ہی مت کہ میں وائرس سے، میری طاقت سے میں بچ رہا. نہیں، خدا نہ خاصا اس کو غلط نہیں سمجھو. جو گورنمنٹ کے نارم سے اس پہ عمل کرو، ماسک ضرور لگاؤ، ڈسٹینسنگ ضرور مینٹین کرو، بٹ یہ ظاہر سے نکال دو کہ میں نے اپنی طاقت سے. تو یہ مثال ہے ہر کام کے لیے، ہر کام کے لیے یہ مثال ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ میں کوئی چیز کر رہا تو میری طاقت سے کر رہا، تمہاری طاقت نہیں، وہ خالق کائنات کا کرم ہے جس کی وجہ سے میں بچاؤں. چلو پہلے محمد گلستان کا اشے کا ایک مسئلہ ہے. دیکھیے 45 منٹ کے قریب، آدھے گھنٹے کے قریب ہو گئے، 45 منٹ. اتنی جلدی ٹائم نکلا، میں نے کچھ پڑھی نہیں تھی. گھڑی ایسا بھاگتی ہے یہاں. تھوڑے لوگوں میں پڑھو، تھوڑے لوگوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے پڑھنا. لیکن میں اتنا یوز ٹو ہو گیا اب آن لائن پڑھتے پڑھتے کہ کوئی بھی نہیں رہا تو میں اکیلے یہی اسٹائل سے پڑھتا ہوں. یہ بھی بیوی کا کرم، میرا طاقت نہیں ہے، بیوی کا کرم. ایک سبق پڑھے محمد ابھی حیدرآباد گیا تو سکون رہا، 2000 آدمی میں پڑھ کے آیا. میں نے کہا یار کیا بات ہے، کیا بات ہے. الحمدللہ جہاں پڑھا ہے بیوی ان کا کرم، بس جہاں پڑھا ہے زندگی کی آخری سانس تک مولا حسین کی مرضی سے پڑھتے. بس انشاءاللہ سارے لوگوں کو، ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ایک صلوات پڑھے محمد صلی اللہ. میں بات کر رہا تھا کہ اتنا چھوٹا سا وہ انہوں بچے کا سا. میں یہ بتانا چاہ رہا کہ عبادتیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، خلوص کے ساتھ ہونا، بس دکھاوے کی بات. تو اس بندے نے کیا کیا، میری طرف دیکھو، لکھ رہے تھے کتاب، پیاس ہوئی لگی، بہت پیاس لگی. جب سائڈ میں اس زمانے میں تھرمل نہیں ہوگا، گلاس میں پانی، وہ گلاس اور جو بھی تھا سب پانی تھا. انہوں نے ایسا نہیں پیا، یہاں سے ایک ڈراپ واٹر ان کے پیپر پہ گر گیا. کامن گر جاتا، بس کپڑوں پہ گر جاتا. گرا، یہ پینے لگے. پیتے پیتے انہوں نے دیکھا جیسی وہ ڈراپ پانی نیچے گرا تو سامنے، بالکل سامنے چراغ جگہ، اس کے جو پروانے چھوٹی چھوٹی اللہ کی مخلوق جو گھوم رہی تھی، ایک تیزی سے پانی کے پاس آ گئی. اور آ کے اب اس کا پیٹ ہی کتنا، پی کتنا ہوگی وہ، انہوں نے ایسا کر دیا، پیچھے ہٹ گئے کہ بیچاری پیاسی ہوگی. بس یہ ادا پسند ہو. کیا یار، کیا اللہ کو کوئی ادا ہماری پسند آ، ہمارا کوئی ایکشن پسند آ، اس کو اگر یہ پسند آ جائے نا. دیکھیے دنیا والوں کو میں چاہتا میرے کو ریاض ہے کہ یہ چیزیں ان کو امپریس کرو، ان سے یہ امپریس کرو، ان کو پسند آنا. یہ کیا دیں گے، اللہ کیا دیتا، اس کو پسند کراؤ کہ اللہ تم کو زمین اور آسمان دے دے پورا. اللہ ہمارے عمل، وہ یہ عمل وہ بھول بھی گئے، ان کو خیال ہی نہیں رہا، مر گئے. پہلی رات کو سب سے زیادہ فائدہ اس کا پہنچا. کیا پہنچا، انہوں نے کہا اتنا ثواب، میرے سارے اعمال ایک طرف ہو گئے، نور ہی نور آ گیا. اس نے آواز آئی کہ جو تو نے اللہ کی اس مخلوق کو کھلایا پلایا تھا، اس کا تو نے خیال رکھا. ہم نے اس عمل کو سب سے کہ تو نے میری مخلوق کے ساتھ کیا. اب اس کا پورا نتیجہ کیا نکلا، نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام بھی یہ بولتا کہ تم دوسروں کے لیے کرو، اس کا سب سے زیادہ اجر ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کو ایسا کام ہو جائے ہم سے کہ جو اللہ کو پسند آ جائے، وہ نیچے وحشت سے ہم بچ جائیں. یہ ذہن میں مت رکھو. لیکن میں بات یہاں جب بھائی ہے وحشت کی تو ایک منٹ اور بھی سن لو کہ میں بہت ذمہ داری سے ہوگا بھی ہوں انشاءاللہ 8 دن. میں آپ کو یہ بول رہا کہ آپ مجھے پوری ہسٹری 8 دن میں بتاؤ کہ کوئی بڑے سے بڑا مرجع، کوئی بڑے سے بڑا متقی انسان مرا، اس کے لیے نماز وحشت نہیں ہوئی. کیا بول رہے ہیں، ہوئی؟ کوئی ایسا بتا سکتا؟ ہر آدمی کے لیے وحشت ہے، ہر آدمی کے لیے نماز رکھی گی. ایک جاہل مرے
یا بڑے سے بڑا عالم دین مرے، وہاں کی نماز وحشت کی نماز سب کے لیے. کیوں؟ آغا خوئی مرے، آغا خمینی صاحب، ان کے لیے بھی لاکھوں لوگوں نے نماز پڑھی. اس لیے کہ یہ معصوم سے کہ پہلی رات کی نماز پڑھو کہ تمہاری وحشت دور ہو جائے. تو اب آپ سوچو کیا وحشت ہوں گی. ہم کتنے آرام سے آرام باغ میں جا کے دفن کر کے واپس آ جاتے، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ بیٹا باپ کو دفن کرتا، ماں کو دفن کرتا اپنے ہاتھوں سے، واپس گھر آتا، گھر آ کے 2 رکعت بولتا، اعلان کرتا اللہ کے سامنے کہ پروردگار میں 2 رکعت وحشت کی نماز میری ماں کی پڑھ رہا، میرے باپ کی پڑھ رہا. پھر نیت کرتا، دل میں ڈر نہیں آتا. انہیں بیٹا بولا تمہارا کہ میرا باپ وحشت میں. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، ہم کو تصور ہی نہیں ہے. وی آر ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ جگہ کیا ہے، کیسے گزرنا ہے. اس رات کے لیے یہ دعا ہے، اس دنیا میں دعا مانگو. اس رات سے بچنے کے لیے کہ دنیا میں ہم عبادتیں کریں، جتنی کثرت سے عبادت. تو اب دعا پہ بات چل رہی تھی، تو نبی واسطے سے شروع ہوا، اتنا لمبا ہو گیا. ہر نبی نے واسطہ کیا. میں نے کہا سورہ بقرہ قرآن کا پہلا سورہ، اس کی آیت نمبر 37 ہے یا 36، بڑی مشہور ہے. جب جناب آدم آئے نیچے، دن گزر گیا، رات شروع ہوئی، اتنا روئے، پوری رات روتے رہے، پوری رات رو کے اللہ سے دعا کر رہے کہ پروردگار میں کہا. اس لیے روئے کہ آپ سوچو جو بندہ جنت میں رہے، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، جنت میں رہ، جنت میں رہ کے اندھیرے میں آ گیا. کتنی آدم کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا وہ. کیا اگر میں دنیا میں تو کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا جنت کی، اللہ کی جنت، وہ بھی آسمانوں کی جنت. دیکھیے آپ یہاں کس کو بھی بولتے پیراڈائز ہے، یہ آئی لینڈ جو ہے پیراڈائز آئی لینڈ ہے، یہ ہے، یہ سب بکواس ہے. خوبصورتی ہے لیکن جنت ہے. تو جنت سے وہ زمین پہ آئے اور زمین پہ گئے اندھیرے میں آتے. آپ رونے لگے، رات بھر روئے. صبح جبرائیل آئے. آدم نے کہا یار یہ کیا ہے، میں کہاں گیا. جبرائیل نے کہا آدم یہ دنیا کی رات ہے. اب آپ سوچو، عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی پہلی رات اندھیرے کی تھی، اور اس دنیا میں جانے کے لیے بھی پہلی رات اندھیرے کی ہے. حقیقت نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. پہلی رات اندھیرے کی تھی، اور وہاں جانے کے لیے بھی جو پہلی رات ہے وہ اندھیرے کی. اس زمین سے جب آپ جائیں گے اللہ کی طرف، تو آدم نے کہا کہ جبرائیل یہ رات ختم کیسے ہو. تو کہا 2 رکعت نماز پڑھو. فجر کی نماز وہ ہے فجر کی. ایک رات کے جانے کا شکر ہے، ایک دن کے آنے کا شکر ہے. اسی لیے نماز فجر 2 رکعت رکھی. اس کے بعد کیا جناب آدم نے وہیں رہے، اور 200 ایئرس تک نبی آدم روئے، صرف روتے رہے اور نماز پڑھتے رہے، دعا مانگی، عبادت کی اور گریا کیا. تو پتا چلا کہ رونا عبادت ہے. میں کیا بول رہا یار، رونا عبادت ہے. دنیا کے لیے مت رو، اللہ کے بارگاہ میں جانے کے لیے. انہوں نے روتے رہے 200 سال کے بعد، 200 ایئرس، دنیا کے 200 ایئرس. جبرائیل آئے، آ کے کہا آدم پوری زندگی روتے ہوئے گزر جائے گی. تو کہا پھر میں کروں کیا. تو کہا تم واسطہ دو. اب وہ آیت آئی قرآن کی، سورہ بقرہ والی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. کہ ہم نے آدم کو چند کلمات کی تعلیم دی، انہوں نے واسطہ دیا، ہم نے دعا قبول کی، اور ہم تو بڑے تواب الرحیم. جس کی تسبیح پڑھو روز، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم، 100 مرتبہ پڑھو یا منیمم 18 ٹائمز پڑھو. 4 نام آج دوسری مجلس گلستان میں دیتا، 4 ناموں کی اللہ کی تسبیح پڑھو. آپ یہ پڑھ کے دیکھو آپ کے حالات کیسے بنتے. خالی پڑھ کے دیکھو، اللہ کے نام ہے. صلوات پڑھے محمد والا. 4 نام ہے اللہ کے عجیب، 4-5 نام عجیب نام ہے اللہ کی عبادت کے. بہترین آپ کی عبادت ہو رہی، اور
اچھا یہ اگر وضو سے رہے تو بہت اچھا ہے، وضو سے نہیں بھی رہے تو آپ پڑھ سکتے. یہ 4 نام اللہ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عزیزو یا غفار، یا یہ اتنا لونگ نیم ہے اللہ کا کہ آپ اللہ کے قریب ہوتے، دوست بنتے، عزیز ہو یا غفار، اس کا کرم ہی کرم. پھر یا ارحم الراحمین، کتنی مرتبہ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں ارحم الراحمین. یہ سارے اللہ کے نام ہے جو قرآن مجید میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا عزیز ہو یا غفار 100 مرتبہ پڑھو، 18 منیمم ہر نام منیمم 18 ٹائمز پڑھنا. اب میکسیمم 1000 مرتبہ، جیسے عاشورے کے دن 1000 مرتبہ سورہ خلق پڑھنے کا تھا. آپ نے کبھی غور کیا کہ عاشورے کو 1000 مرتبہ خلق کیوں پڑھواتے؟ سورہ خلق لعنت ہے سب ہے، لیکن کسی اور دن 21 رمضان کو نہیں ہے، بی بی کی شہادت میں نہیں ہے، نہ امام علی علیہ السلام کی ولادت میں ہے، نہ شہادت میں. سورہ خلق آپ کو معلوم، آج وہ یہ بھی بول دیتا عبادت میں. سورہ خلق جو ہے مولا حسین کا فیورٹ سورہ تھا. کثرت سے امام حسین جو ہے اس سورے کی تلاوت کرتے. کیوں؟ اس سورے میں اللہ کی مکمل وحدانیت کا اعلان. کیا سورہ ہے؟ اب یہ سورہ اتنا امپورٹنٹ بن گیا کہ عاشورے کے دن کہا گیا 1000 مرتبہ پڑھو. یہ خالی یہ سورہ یہ امام حسین کا فیورٹ سورہ. ویسے پورا قرآن حسین کا ہے، حسین ناطق ہے، وہ سامد ہے، اس میں کوئی کمپیر نہیں کر رہا، میں آپ کو بتا رہا خالی سورہ خلق بات نہیں کر رہی. سورہ خلق بہت اچھا سورہ ہے ہر کام کے لیے، ہر کام کے لیے. انشاءاللہ میں آپ چھوڑ دیتا سورہ خلق، پھر انشاءاللہ کل پرسوں میں کبھی بتاؤں. تو 4 نام دے رہا تھا، یا عزیز ہو یا غفار، یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم، یا تواب الرحیم. یہ چاروں نام کئی مرتبہ اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیا کہ میں تواب الرحیم. تواب الرحیم کے معنی کیا کہ میں توبہ کو قبول کرنے والا. دیکھیے بہت بڑی بات ہے، ہم کسی کی توبہ قبول نہیں کرتے. کوئی آ کے مجھے سوری بتا تو میں سنتا ہوں اس کی بات، بولتا گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اگر کوئی میرا چھوٹا ہے اور کوئی غلطی کر دے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ غلطی کر دے، بہت امپورٹنٹ میسج دے رہا، 4 دفعہ 5 دفعہ کوئی غلطی کر دے، ہم اس سے بات کریں، بولیے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نوکری سے نکال دیں کہ تو بدتمیز ہے، تو میری بات نہیں سننا. اور وہ کیا بول رہا؟ وہ کبھی بولا آپ کو کہ میں تیری روٹی بند کر رہا؟ کبھی میری روٹی بند کرتا ہے؟ میں نماز ہی نہیں پڑھ رہا، اللہ مجھے معاف کر. اس کے سجدہ ہی نہیں کرتا، اس کو تھینک یو نہیں بولتا. ہم دیکھیے میں کوئی مزید سیدھا کبھی نہیں پڑھوں گا جب تک پیغامات نہ ہو. یہ 10 دن کی ٹاپک بھی نہیں جو میں لے کے بیٹھا. میرا پورا گلستان کے عرصے میں ایک بھی چینج ہو جائے نا تو میرا عرصہ کامیاب ہو. 10 دن میں بولو، 10 دن میں بولو. مجھے چینج چاہیے، ریولیوشن چاہیے اس عرصے سے. ہر سال کوئی نہ کوئی بات ہوئی، ہر سال یہاں کا یوتھ بدلا. یہی گلستان کا عرصہ. لوگوں نے لڑکیوں نے 200 گانے ڈیلیٹ کیے، موویز دیکھنا چھوڑ دی، 1000 لوگوں میں چینج آیا. لیکن یہ سال بھی یہی کہ جسٹ ٹرائی ٹو گیٹ کلوز ٹو یور اللہ. اکیلے تم نہیں ہو سکتے جب تک امام کی مولا کی مدد نہ ہو، جب تک معصومین کی توفیق ہم کو نہ ملے ہم نہیں ہو سکتے. اور یہ ذہنوں سے نکالو کہ میں بہت کرتا ہوں. یہ 4 نام تمہاری ڈیسٹینی کو بدلیں گے. میں 10 دن 31 ہوں انشاءاللہ. پڑھ کے دیکھو یہ تصویر، رات میں بھی پڑھو بیفور یو گو ٹو بیڈ. اس کا فائدہ یہ ہے کہ رات میں اگر آپ پڑھ رہے اور آپ سو گئے تو تمہارے گناہ ایسے معاف ہوتے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا. نیو بورن بیبی، نیو بورن بیبی. ہم کتنا ایزی لیتے نہیں. جب بھی میں بولتا گناہ معاف ہوں گے، دل میں ہر کے خیال آتا میرے تو ہے ہی نہیں. کیا بول رہا یار، کیا بول رہا میں، کیا بول رہا. جب یہ ہم پبلک بہت ایزی لے کے ریئیکٹ کرتی. یہ تو کسی اور کے لیے بول رہے، میرے لیے تھوڑی بول رہے. اسی لیے میں وہ شیطان کا واقعہ سنایا کہ یہ غفلت میں مت رہو کہ اتنا بڑا عبادت گزار ہوں. جب بھی کوئی عمل اتنے گناہ معاف ہوتے، ہم میرے تھوڑی ہوں گے، کسی اور کے ہوں گے، میرے تو گناہ ہی. ہمارے ذہنوں میں یہ ہے. اب میں ایک بات بولتا ہوں، غور سے سنو. ہمیشہ یاد رکھو جب بھی اس کی بارگاہ میں جا کے دعا کرنا، نماز کرنا، یہ جملہ بولنا کہ اللہ تیری ساری مخلوق میں، تیری ساری کریشن میں سب سے بڑا گناہگار میں. آپ کو اس کا ایگزامپل دعا کمل سے پھر دے رہا ہوں. امام علی اگر یہ بولے کہ اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر، تو تصور کر سکتے کہ امام علی کے کوئی گناہ ہے؟
ان سے گناہ کو ملانا گناہ ہے. تو کیا بول رہا آپ سے؟ امام علی کے تعلق سے تصور کرنا کہ خدا نہ خاصا کوئی گناہ، وہ گناہ ہے. علی کے اتنا پاک. میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ اگر میرے کفن پہ میرے مولا کا نام آ جائے، یا علی مدد، تو میری بخشش ہو جائے، میری بخشش ہو جائے، میرے مولا کا نام آ جائے. وہ امام ہو گیا میرے گناہوں کو معاف کرے، تب ہم کیسے جا رہے اللہ کے سامنے؟ ہم کو جا کے یہ بننا کہ پروردگار تیری کریشن میں، تیری مخلوق میں سب سے گناہگار میں، مجھ سے بڑا کوئی گناہگار کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا گناہگار. اس طرح مانگو، دیکھو تمہاری دعا کیسے قبول ہوتی. اس طرح مانگو، تمہاری عبادتیں کیسے. آج آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، یو ول ریئلائز ٹمارو. جب نیچے جاؤ گے تو کاش میں ایسے اللہ سے مانگتا کہ میرا یہ گناہ بھی معاف ہوتا، یہ بھی معاف ہوتا، یہ بھی معاف ہوتا، یہ بھی معاف ہوتا. اس کی بعد دعا ایسے مانگو. دعا میں کبھی سٹائل نہیں لانا، سٹائل سے کبھی نہیں مانگو. سارے سٹائلز یہی رکھو، اس کے بعد جائے تو انکساری کے ساتھ. جتنا سر جھکا کے جاؤ گے اتنا فائدہ دعا. اسی لیے کہا گیا کہ دعا کا طریقہ بتائے. وہ دعا کا طریقہ کل سننا، میرے پاس اب ٹائم نکل گیا. تو یہ 4 نام میں نے دیے، اس کی تصویر پڑھو. رات میں اگر سونے سے پہلے پڑھو گے، اتنا فائدہ، اتنا فائدہ. اگر مر گئے تو سارے گناہ معاف ہو گئے. کیوں؟ تم نے 4 اس کی وہ چیز مانگی ہے کہ جو اس کی ذات میں اس نے واجب کر لی ہے. میں نے بڑی بات بولی یار. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے واجب کرنے کی، کوئی ضرورت نہیں. اس نے رحم کو اپنے اوپر واجب کر دیا. وہ غفور و رحیم ہے، وہ رحمان و رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے. اور پھر اس کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے گناہ کو معاف کرے. وہ ضروری ہے اس کو 0.1% بھی نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے اس کو میرے گناہ کو معاف کرے. اس لیے کہ میں نے نافرمانی کی، اور میں نے ایک دفعہ تھوڑی کیا، میں نے صبح شام کرتا ہوں. صبح شام میں گناہ کر، اس کو سوری بولتا ہوں، پھر آگے گناہ کر. اس کے بعد اگر اللہ مجھے معاف کر رہا ہے تو کتنی بڑی بات. تو نبی آدم کو کیا ہوا؟ جبرائیل نے کہا کہ آدم ان لوگوں کا واسطہ دو کہ جن کے نور کی وجہ سے ملائکہ نے تم کو سجدہ کیا. کیا بات ہے یار. جس کے نبی آدم کی پیشانی پہ ایک نور تھا، ایسا نور تھا کہ آپ بولے، میں اپنے مجھ سے مثال سے سمجھا رہا، 10,000 واٹس کا بلب مثال کی طرف وہ چلتے تھے، ایسا روشنی ہوتی. ملائکہ گھبرا گئے تھے ان کے. جو ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا، نفخت فیہ من روحی جو کہا، وہ یہ نور محمد اور آل محمد تھا کہ جو ان کی پیشانی پہ تھا، جس کی وجہ سے آدم کو سجدہ کیا. تو جبرائیل نے وہی یاد دلایا کہ ان کا واسطہ دے. تو اب وہ دعا ہے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین نجل. یہ واسطہ یعنی نبی آدم کی دعا قبول ہو رہی پنجتن کے واسطے سے. تو ہماری دعا کہاں سے قبول؟ اگر آپ بولیں گے میں واسطہ تو نہیں دے رہا، لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی دعا قبول ہو رہی، اور جن کو اللہ پیسے دے رہا، جن کو اللہ گھر دیا، جن کو اللہ اقتدار دیا. ٹھیک ہے، اللہ سب کو دیتا، اس لیے اس نے ان کو پیدا کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں مومن کو دوں گا اور کافر کو نہیں دوں گا، میں سب کو دوں گا. وہ اس کا کرم ہے، یہ بھی اس کا کرم. لیکن اصل دعا آپ کی یہاں پہ پوری قبول نہ ہو. کل کی بات یاد رکھ، کل اللہ نے کیا کہا تھا کہ جس کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ ساری دعائیں آخرت میں مل جاتی، وہ ساری نعمتیں آخرت میں ملتی. تو ہمارے لیے یہ دعا کرو یہاں پہ بھی ہو اور آخرت میں بھی. سب سے زیادہ جو دے اللہ موت سے لے کے جنت میں پہنچے. دنیا میں تو ہے، ایک سیکنڈ میں دنیا ختم ہو جائے گی، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، ہم محتاج ہو جائیں گے. وہاں کی دعا سب سے بڑی بات کہ اللہ وہاں پہ ہم کو جو ہے سرخرو کر دینا، ہم کو وہاں ذلیل اور رسوا نہیں کرنا. اسی لیے بات آئی تو سن لو کہ ہمارے لیے جو برزخ رکھی ہے اللہ نے، یہ بھی اس کا ایک کرم ہے کہ موت ہوتے کی برزخ میں کیوں نے الگ خبر میں عذاب دیا. کیوں اللہ عذاب دیا؟ کہ اگر ڈے آف ججمنٹ میں دیتا، کافروں کو کہا گیا ڈے آف ججمنٹ میں، قیامت میں، مومن کو کہا گیا برزخ میں. کیوں؟ کہ اگر یہاں پہ عذاب نہیں ہو رہا، وہاں یہاں میں اکیلا ہوں قبر کے اندر، میرے اوپر عذاب ہو رہا، کسی کو نہیں معلوم، میرے کو معلوم، میرے اللہ کو معلوم. نہیں سمجھ رہے یار میں کیا
یہاں مجھے معلوم ہے میرے اللہ میں کمرے میں اکیلے مجھے مار رہا، جو میں نے حرکتیں کی ہیں بامبے میں یا دنیا میں، سزا مل رہی نیچے اکیلے میں، ڈیئر ججوں میں بلینز اینڈ ٹریلینز لوگوں کے سامنے مارے گا، سزا دے گا، تو جو دنیا میں ہمارے لوگ ہوں گے نا بولیں گے اچھا ہوا باہر جاتے تھے نا آزاداری کرتے تھے نا، یہاں پہ بھی تم کو پنشمنٹ ملے، وہاں مومن کے لیے جنت ہو جائے، سب کے لیے سایہ نہیں لیکن مومن کے لیے سایہ، تو یہ اس کا کرم ہے پروردگار، جو امام علی کے شیعوں کے اوپر کرم کیا اس کہ ہمارے لیے عذاب جو ہے برزخ میں رکھ دیا، روز محشر انشاءاللہ نہیں ہوگا، اللہ کرے نہ ہو، صلوات پڑھے محمد۔ بس کیا کروں، میرا ٹائم ہو گیا۔ اور دیکھیے باہر جب پڑھتا تھا تو پھر بھی ایک چانس لے لیتا تھا اصغر بھائی ادھر ادھر، آئی کانٹ ٹیک اٹ نا، سمجھ رہے آپ، تو سامنے بیٹھے ہوئے تو بہرحال میں دیکھیے میں بڑا نوٹی مو چھوڑتا نہیں ہوں کسی کو، صلوات پڑھے محمد۔ بہرحال مولا آباد رکھے، مولا گلستان کے مومنین کو آباد رکھے کہ ان لوگوں نے اتنے سال سے ماشاءاللہ 40-45 سال سے عشاء کر رہے ہیں، اللہ ایک ایک دن کا ایک ایک ان کے لمحے کا ان کو اجر عظیم عطا کرے، سب کو سلامت رکھے صحت کے ساتھ، اللہ اس بیماری کووڈ سے ہر مولا کے چاہنے والے کو بچا لے اور کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور سب کو صحت اور عزت کے ساتھ اس مولا حسین کے ذکر کے ساتھ، اس غریب کا ذکر کر رہے کہ یہ لوگ دعا لے رہے اس مظلوم بیوی کی، اس مظلومہ کی کہ جس کا پورا گھر ایک دوپہر میں اجڑ گیا۔ میں نے بڑی آسانی سے یہ جملہ بولا کہ ایک دوپہر میں پورا گھر اجڑ گیا۔ دوستو پہلی محرم سے بولتا ہوا آ رہی ایسا اجڑا کہ اب کبھی قیامت تک فاطمہ کا گھر آباد نہیں ہوگا۔ آہستہ مت رو، آہستہ مت۔ بیوی نے کچھ نہیں مانگا، بیوی نے صرف یہی کہا تھا کہ میرے بچے پہ 2 آنسو دے دو، اور بیوی نے تڑپ کے کہا تھا، یہ عجیب روایت ہے، تڑپ کے کہا تھا۔ آپ سے ایک منظر دیکھو، سامنے اللہ کا رسول ہے، ان کی آگوش میں میرا مولا حسین، بعض روایتوں میں کہ مولا حسن مولا حسین سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور مولا ہے اور میری مظلوم بیوی ہے، اور اب غور سے سنو، دونوں شہزادیاں ہیں۔ شہزادی ام کلثوم تو بہت چھوٹی ہے، پورے مولا کی اللہ کے رسول کی فیملی بیٹھی، اور مولا اللہ کا رسول مولا حسین کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جا رہے اور بول رہے کہ بیٹا میں تم سے کچھ وعدے لینا چاہ رہا ہوں، تم سے کوئی عہد لینا چاہ رہا ہوں۔ تو سرکار نے جب یہ کہا تو مولا حسین نے کہا کہ نانا آپ بولیے کیا، تو اس وقت کہا کہ بیٹا اسلام کے خاطر کیا تم یہ قربانی دینے تیار ہو کہ تم کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا؟ حسین نے کہا نانا میں موجود، میں وعدہ کر۔ کہا بیٹا تم اکیلے نہیں، تمہارا جوان بیٹا شہید ہو جائے، تم صبر کرو گے؟ تو کہا میں نانا میں صبر کروں گا۔ تمہارا بھائی ذبح ہوگا، کہا تمہارے فیملی کے تمہارے گھر کے سارے بچے ذبح ہوں گے۔ ہر وقت بیوی ایک ہی مولا حسین بول رہے نانا میں موجود ہوں، نانا میں موجود۔ غور سے سنو، تڑپ کے روگ جب سب ہو گیا تو اس کے بعد کہا بیٹا تمہارے ہاتھ پہ تمہارا بچہ ذبح ہو جائے گا، کہا نانا میں موجود ہوں، میں صبر کر لوں گا۔ اس کے بعد کہا بیٹا جب کوئی نہیں رہے گا تو تمہارے سوکھے گلے پہ خنجر چل جائے گا، تو نانا میں موجود ہوں، میں صبر کروں گا۔ اب اس کے بعد اللہ کا رسول بولتے کہ بیٹا تمہاری شہادت کے بعد تمہاری بہنوں کے سروں سے چادریں لی جائے گی۔ اب تک حسین کہہ رہے تھے نانا میں موجود ہوں، میں وعدہ کر رہا، میں صبر کر لوں گا۔ اب مولا حسین نے سر کو جھکا لیا، اب وعدہ نہیں کرا، لیکن اب روایت یہ بولتی معصوم سے کہ 3-4 سال کی بچی اٹھی اور پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھیا وعدہ کر لے زینب موجود ہے۔ بیوی نے وعدہ کیا، کہا بھیا وعدہ کر لو نانا سے، زینب موجود ہے، برداشت کر لیں گی۔ اب اس کے بعد میری شہزادی نے کیا کیا؟ شہزادی نے نانا سے کچھ نہیں کہا، ماں سے کچھ نہیں کہا، بھائیوں سے کچھ نہیں کہا، سیدھا گئے بازو مولا بیٹھے ہوئے تھے، بابا کے گلے میں بیٹی نے ہاتھ ڈال دیے، ڈال کے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا آپ زینب سے ایک وعدہ کرو۔ علی نے کہا بیٹی بولو، رو رہے میرا مولا، کہا بابا مجھ سے ایک وعدہ کرو، جب بھی زینب پکارے گی مدد کو ضرور آنا۔ تو اس وقت بھی مولا نے کہا میری بیٹی تم جب پکارو گی میں آؤں گا۔ اب کہیں نہیں ملتا واقعہ کہ بیوی نے مولا کو پکارا، مدینہ چھوٹا اب نہیں پکارا، کربلا پہنچی اپنے بابا کو آواز نہیں دی، یہاں تک کہ عاشورہ میں میرا مولا حسین ذبح ہو گیا۔
زینب نے نہیں پکارا، شام غریبہ میں میرا مولا خود آیا، بیوی نے نہیں پکارا، بس میں ختم کر رہا ہوں، کوفہ پہنچی نہیں پکارا، لیکن شام جب یہ قافلہ ایسا مت رہو، مولا تم کو آباد رکھے، مولا تم کو آباد رکھے، جب شام یہ قافلہ پہنچا اور جب دربار میں جانے کا موقع آیا، اس وقت میری شہزادی نے کہا میں نہیں جاؤں گی، اس وقت آگے شمن نے چوتھے امام سے کہا کہ چل کے اپنے بھوبی سے بولو دربار میں چل، امام تو زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے، آگے یہ نہیں کہا کہ بھوبی اماں دربار میں چلی، بلکہ کہا بھوبی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھو، اب جو زینب نے نگاہ اٹھائی تو مولا حسین کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، زینب نے کہا بھیا رو مت، میں تم کو نہیں دیکھ سکتی، چلی جاؤں گی اندر، اس وقت زینب نے نجف کا رخ کیا، کہا بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی، بابا آپ آ کے مجھے ہی مدد کرو، میر حدیث کا ایک شعر ہے کہ کہہ دے کوئی علی سے یہ دارالسلام میں زینب کا داخلہ ہوا دربار میری مظلوم شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اور ان آنسوؤں کو قبول فرمانا، پروردگار یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس میں کیا یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنا، اللہ تو جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر، اللہ سیریا میں میری سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، پروردگار فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ، بیمار کربلا بیمار مدینہ جتنے بیمار ہیں پوری دنیا میں مولا حسین کا چاہنے والا اللہ اس کو مکمل طور پر صحت کاملہ کا، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھ، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد، گلستان ہند کے سارے مومنین جو ماشاءاللہ یا موجود ہے اللہ ان سب کو سلامت رکھ، گلستان ہند کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا ہے اللہ جس کی بھی آج پہلی رات اس کی رات رحمت کی رات، اللہ تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، مولا حسین کے نام پہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم کو صحیح معنی میں عزادار حسین بنا، پوری دنیا میں جتنے بانیان مجلس ہے اور عزاداران حسین اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت، زیارات کے راستے کھل جائیں انشاءاللہ، اللہ ہم سب اربعین حسین کے لیے مولا حسین پروردگار اس کووڈ سے بچا لے، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شفا، ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے سارے مرحومین جنہوں نے یہ مجلس شروع کی پہلے بانی مجلس سے لے کے آج تک سارے مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین کل مومنین و مومنات سارے علماء ذاکرین مجتہدین ماتمدار مرجع عالم ہمارے آغائے بہجت کے لیے اور وہ جو واقعہ میں نے پڑھا اس عالم دین کے لیے بھی سورہ فاتحہ